السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرووائڈ نالج۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس سے دین تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: بغض ایسا گناہ ہے جس سے دین تباہ ہو جاتا ہے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا بادشاہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا؟ جواب: ابراہہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ سوال: سود کس سن ہجری میں حرام ہوا تھا؟ جواب: 8 ہجری میں حرام ہوا تھا۔ سوال: خواب میں کون سی چیز دیکھنے والے کا سال اچھا گزرتا ہے؟ جواب: قرآن پاک دیکھنے والے کا سال اچھا گزرتا ہے۔ سوال: کتنی عمر کے لڑکے سے پردے کا حکم ہے؟ جواب: 12 سال کی عمر کے لڑکے سے پردے کا حکم ہے۔ سوال: قیامت کے روز ہر چیز کے بارے میں کتنے سوال ہوں گے؟ جواب: قیامت کے روز ہر چیز کے بارے میں 3 سوال ہوں گے۔ سوال: کیا نماز کے دوران جمائی کو روکنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ جائز ہے۔ سوال: کس جنگ میں صرف مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں۔ سوال: ہابیل اور قابیل کی بہن کا نام کیا تھا؟ جواب: ہابیل اور قابیل کی بہن کا نام اکلیمہ تھا۔ سوال: اسلام قبول نہ کرنے پر کس صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس نبی کا ذکر درود پاک میں آتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ سوال: کس جگہ کی آگ کا رنگ کالا ہے؟ جواب: جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہے۔ سوال: کیا گمشدہ چیز یا بچے کا مسجد میں اعلان کروانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: کس سورت کو قرآن پاک کا خیمہ کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کو قرآن پاک کا خیمہ کہا جاتا ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا انسان کس دن پیدا ہوا تھا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا انسان جمعے کے دن پیدا ہوا تھا۔
سوال: کس نبی کے 19 بیٹے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ سوال: موت، بڑھاپا، داڑھی، ان میں سے کون سی چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی؟ جواب: یہ تینوں چیزیں ہی جنت میں نہیں ہوں گی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے عرصے کشتی پر سفر کیا تھا؟ جواب: 6 ماہ کشتی میں سفر کیا تھا۔ سوال: نماز جسم کے کس حصے کے لیے ٹھنڈک ہے؟ جواب: نماز آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کس کے حجرے میں گزارا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرے میں گزارا تھا۔ سوال: جو شخص نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جواب: وہ شخص دعا مانگتا رہے۔ سوال: پورا قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا تھا؟ جواب: پورا قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا تھا۔ سوال: کس سورت کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الزلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: کس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی؟ جواب: مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ سوال: موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا یہ مومن کی علامت ہے۔ سوال: دنیا کی سب سے بابرکت عورت کون سی ہے؟ جواب: جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال: کون سی صورت انسان کو فقر و فاقہ سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الواقعہ انسان کو فقر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے عورت کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب: رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے عورت کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ سوال: قرآن پاک پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: قرآن پاک پڑھتے وقت نیند کا آنا اللہ پاک کی رحمت کی علامت ہے۔ سوال: کتنے دن کے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ جواب: 3 دن کے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔
سوال، کس عورت کے بلانے پر نفل نماز توڑی جا سکتی ہے؟ جواب، ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑی جا سکتی ہے۔ سوال، کس وقت جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب، بیوی کو مناتے وقت جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سوال، پاکستان میں سب سے لمبا دن کون سا ہوتا ہے؟ جواب، 22 جون پاکستان میں سب سے لمبا دن ہوتا ہے۔ سوال، کون سے نبی چیونٹیوں کی آواز سن لیتے تھے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی آواز سن لیتے تھے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات رہتے تھے۔ سوال، روزے کے دوران کون سا عمل ہونا روزہ قبول ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، رمضان کے بعد اگر روزے دار کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، مطلب پہلے وہ متقی و پابند شرع نہیں تھا اور رمضان کے بعد وہ پابند اور دیندار ہو گیا اور دیندار تھا، دینداری تقویٰ میں ترقی ہو گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان نے اس کی قبولیت کا شرف حاصل کر لیا اور عید کے نماز سے بھی وہ مالا مال ہوا ہے۔ جیسے آگ پر دھواں دلالت کرتا ہے اور دھوپ کا پھیلنا دنیا کا روشن ہو جانا سورج نکلنے پر علامت ہے، بالکل اسی طرح نیک اعمال اور اچھے کاموں کی توفیق مل جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی اور اس کی مغفرت و بخشش ہو گئی۔ مشائخ کا قول ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق نصیب ہو گئی تو یہ پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر رمضان کے بعد دوسری عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے تو یہ رمضان کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ سوال، کون سا کافر ہے جو پہلے فرشتوں کا ساتھی تھا؟ جواب، ابلیس پہلے فرشتوں کا ساتھی تھا۔ سوال، سود کس سن ہجری میں حرام ہوا تھا؟ جواب، سود سن 8 ہجری میں حرام ہوا تھا۔